आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले हफ्ते की क्लासेस को सुन लिया होगा रिकॉर्डिंग। बाकी जिन्होंने लाइव सुनी थी उन्होंने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। रिवाइज ज़रूर साथ साथ करते जाएं, अदरवाइज एंड में जब आप 1300 साढ़े 1300 हदीस पढ़ के फारिग होंगे इंशाल्लाह, तो अगर रिवीजन नहीं होगी और साथ साथ उसको आपने आगे लोगों तक नहीं फैलाया होगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हैं, रूलिंग्स भूल जाती हैं, हदीस मिक्सअप हो जाती हैं। ये भूल जाता है कि कौन सी हदीस ज़ईफ़ थी, और ज़ईफ़ थी तो फिर हमने उससे रूलिंग ली कि नहीं ली, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है हम ज़ईफ़ हदीस से रूलिंग नहीं लेते। लेकिन उसको हमने किस तरह, जैसे हाफिज़ साहब जो हैं उन्होंने जो बुक के अंदर डाली ये चीज़ें, उसमें ज़ईफ़ हदीस की क्या स्टेटस थी, तो ये जब आप आगे एक तो रिवीजन करेंगे और आगे लोगों को फैलाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। बेशक अपने घर वालों को पढ़ाएं, अपने बहन भाइयों को पढ़ाएं, किसी को भी पढ़ाएं, फ्रेंड्स को बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर, क्योंकि बताने से जब एक दफ़ा आपके दिमाग से वो चीज़ आपके लफ्ज़ों में आ जाती है और लफ्ज़ों से आके वो फिर किसी और के कानों तक पहुंच जाती है, तो एक रिवीजन का एक डिफरेंट ये साइकिल है। तो इसलिए आगे ज़रूर पहुंचाएं बात को, ताकि आपके लिए भी फ़ायदा हो और ऑब्वियसली जो अगलों की जहालत है वो भी रिमूव हो। आज हम इंशाल्लाह, अब हमारी रह गई हैं तकरीबन 15 हदीस तकरीबन रह गई हैं, जिसमें से, नहीं 15 नहीं, सॉरी, 6 हम आज करेंगे और तेरह तेरह हदीस रह गई हैं। 6 हम आज करेंगे इंशाल्लाह और 7 हम कल करेंगे। तो अभी हमने लास्ट टाइम 166 नंबर हदीस तक किया था, जो कि मैं ये आ गई हूँ। ठीक है, 166 तक हमने किया था। आज हम करेंगे 67 से लेकर 72 तक करेंगे, और इंशाल्लाह फिर कल हम 73 से लेकर 79 तक करेंगे। तो 179 नंबर जो आयत है, जो हमारे उर्दू और इंग्लिश के हिसाब से 179 है, वो इंशाल्लाह हमारा फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वीक से सुतरा का बयान जो है वो शुरू करेंगे। तो आप लोग सब अपने पीडीएफ्स खोल लीजिए। आसान अहादीस हैं आज, कोई बहुत उसमें जो है वो टेक्निकल बातें नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं क्लियर भी करना चाहूँगी। तो हदीस नंबर 167 जो है वो अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है, और वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान और हम्माम के माँ सिवा माँ सिवा का मतलब है एक्सेप्ट, माँ सिवा सारी ज़मीन मस्जिद है, जहाँ चाहे नमाज पढ़ लें। ये तिरमिज़ी की हदीस है और इसके अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट है। ठीक है, हिडन डिफेक्ट है बेसिकली। अब इसके अंदर जो वैसे तो हिडन डिफेक्ट है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो हैं, क्योंकि इसमें सपोर्टिंग एविडेंस है, तो उसको हसन का लेवल, यानी जो सही के बाद सेकंड लेवल होता है, जो अथेंटिक में ही है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी स्टैंडर्ड सही जितना नहीं होता उसको हसन लेवल कहते हैं, और हसन लेवल की जो हदीस है उससे रूलिंग ले सकते हैं। तो बेसिकली इस हदीस में थोड़ा सा डिफेक्ट है, लेकिन इसके सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं मौजूद। अगर आपको याद हो तो हमने तयम्मुम के जो बाब था उसके अंदर एक हदीस पढ़ी थी, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट चीज़ें गिनवाई थी जो बाकी नबियों को नहीं मिली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई हैं। और उसके अंदर फिर हमें याद है कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पूरी ज़मीन को सजदागाह बना दिया है अल्लाह ताला ने, यानी मुसलमान किसी जगह भी नमाज पढ़ सकता है, और पूरी ज़मीन को पाक होने का ज़रिया बना दिया है, जिसमें फिर हमने तयम्मुम की रूलिंग पढ़ी थी। तो वो भी इस हदीस को सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग एविडेंस है, इसलिए ये हदीस जो है ये हसन हदीस है। अब इस हदीस से हमें पता ये चलता है कि प्योरिटी जो है, यानी तहारत जो है, वो चाहे जिस्म की हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे जगह की हो, ये नमाज की शर्त है, मस्ट। यानी ऑब्वियसली हमने जब ये इजालत नजासा पढ़ा था, जो वो वाला बाब था जिसमें नजासत से पाकी का सारा हमने सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमने कपड़ों से और जिस्म से नापाकी हटाने की डिटेल्स पढ़ी थी। इसी तरह फिर वज़ू के अंदर, गुस्ल के अंदर, ये सारी चीज़ों में हम तहारत वो पढ़ते में आए हैं। सो लिहाजा जो कपड़ों की, जिस्म की और जगह की पाकी है, वो कंडीशन है सला की, यानी एक शर्त है जिसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। आप नापाक या गंदी जगह पे नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज के लिए हर तरह से पाकी, यानी इनर एंड आउटर, वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि वो पाकी ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब इसकी जो अगर हम रूलिंग्स देख लें, है तो आसान आसान सी हदीस, लेकिन रूलिंग इसमें से 5-6 निकलेंगी। पहली चीज़ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें यहाँ पर जिक्र क्या हुआ है कि एक तो हमाम की बात, टॉयलेट की, वो तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि टॉयलेट में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन ग्रेव यार्ड की बात हुई है। तो इसको ज़रा समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इसको लेके लोगों को समझ नहीं आती कि रूलिंग क्या है, और जो जो मुख्तलिफ मज़ार हैं जहाँ पर कब्रें हैं और जहाँ पर फिर नमाजें भी अदा की जाती हैं, वहाँ पर क्या सिस्टम चलेगा। तो पहली चीज़ तो ये
کہ اگر آپ گریو یارڈ کی یعنی قبرستان کی پریمیسز میں ہیں، جو چار دیواری ہے قبرستان کی، اس کے اندر کسی قسم کی نماز ادا نہیں ہو سکتی سوائے نماز جنازہ کے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس لیے نہیں منع، اس چیز کو سمجھیں کہ جو قبرستان ہے وہاں پر نماز پڑھنا اس لیے نہیں منع کہ وہ ناپاک ہے جگہ، وہ قبرستان ناپاک نہیں ہے. لیکن قبرستان میں نماز پڑھنا دو بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے منع ہے. جو پرائمری ریزن ہے وہ یہ کہ یہ ذریعہ بن سکتی ہے شرک کی طرف جانے کا. یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حضور نماز پڑھ رہے ہیں، قبر کے لیے نہیں پڑھ رہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو ہو سکتا ہے کہ ارد گرد کوئی جاہل یا اگنورنٹ انسان ہو جو دیکھے آپ کو وہاں نماز پڑھتا ہوا، تو اس کو لگے گا کہ آپ قبر کو نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنے لیے بھی بہت سارے لوگ اس میں بہک جاتے ہیں اور وہ قبروں کی طرف رجوع کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسروں کے لیے، یعنی آپ دوسروں کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں چیزیں صاف بھی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر رہا ہوں، لیکن دوسرے دیکھنے والے جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ آپ نے سمجھنی ہے کہ گریو یارڈ جو ہے اس میں یعنی قبرستان جو ہے اس کے اندر صرف نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کی بھی ریزن یہ کہ نماز جنازہ میں کوئی رکوع یا سجدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے لیکن کوئی اور نماز اس کی پریمیسز میں نہیں ادا کی جا سکتی جو قبرستان کی پریمیسز ہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز اس میں آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ گریو یارڈ جو ہے یا قبرستان جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن وہاں پر نماز پڑھنا یعنی اگر آپ نماز جنازہ کے علاوہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ انویلڈ ہے، یعنی وہاں پر نماز نہیں ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ذریعہ الی شرک اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ شرک کی طرف جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. کوئی بھی چیز جو جیسے آپ دیکھیں نا زنا کے بارے میں قرآن کے اندر حکم ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی زنا اٹ سیلف تو حرام ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جانے والے راستے بھی بند کر دیے. جیسے فری مکسنگ بند کر دی، غیر ضروری یعنی عورت اور مرد تنہائی میں جب ہمیں پتہ نا حدیث ہے کہ جب ایک عورت نامحرم عورت اور نامحرم مرد آپس میں اکیلے ہوتے ہیں ایک کمرے میں ایک جگہ پہ، اور وہاں کوئی اور تھرڈ نہیں ہوتا، تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز زنا. تو اسی طرح جو شرک کو چیزیں لیڈ کر سکتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بلاک کی ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بالکل گناہ کے قریب جاؤ تو پھر تم اس کے پیچھے ہٹ جاؤ. بیسیکلی اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو راستے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، یا ایون جیسے میوزک وغیرہ ہے وہ بھی کیوں حرام ہے. میوزک اس لیے نہیں حرام اٹ سیلف کہ وہ کوئی آپ کو مطلب کوئی اٹ سیلف آپ کے لیے کوئی نماز میں آپ خدا نخواستہ میوزک میں ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میوزک آپ کو لیڈ کرتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی طرف، یعنی میوزک آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، قرآن سے دور کرے گی، نماز سے دور کرے گی اور پش کرے گی شیطان کی. کیونکہ ایک بیسیکلی میوزک جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، وہ بدروح کی غذا ہے بیسیکلی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ پش کرتا ہے آپ کو میوزک کے ذریعے، آپ کے سینٹیمنٹس کو ابھارتا ہے، آپ کے دل میں نامحرم کی محبت کو جگاتا ہے، آپ کے دل میں غلط چیزوں کا خیال اور فیلنگز جو ایک آپ سمجھیں خوشی جو ایکسٹرا ڈوپامین ہے اس کو ٹریگر کرتا ہے کہ بس مجھے ایکسائٹمنٹ چاہیے، مجھے خوشی چاہیے. تو اس خوشی کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ چیزوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو قبرستان ہے وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن وہاں پر پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ کے بھی سجدہ کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہوں لیکن وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز انویلڈ ہے. اور اگر کوئی شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے، مطلب ایک تو وہ شخص ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہوں لیکن میں قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ اس کی نماز انویلڈ ہے، وہ گناہ گار ہے اور اس کی نماز انویلڈ ہے. لیکن اگر کوئی شخص سجدہ ہی قبر کو کر رہا ہے تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، کیونکہ اس نے اسٹریٹ اوے شرک کر دیا، کیونکہ اس نے قبر کو سجدہ کر دیا. تو جو توحید ہے اس کی بیسیکلی اگر میں آپ کو سپرفیشلی جلدی سے بتاؤں تو تین ٹائپس ہیں. تین ٹائپس جو ہیں وہ بیسیکلی ہمیں الگ سے جو مطلب اس کی جو ہیڈنگز آپ سمجھیں کہ تین ہیں، وہ اسکالرز نے اس کو آسانی کے لیے تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ امت کو سمجھ آ جائے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تین الگ الگ اس طرح صحابہ کو پڑھائی نہیں جاتی تھی، لیکن کیونکہ ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو obviously تفسیر اور فقہ اور سیرہ یہ الگ الگ بیٹھ کے نہیں پڑھاتے تھے. وہ کیونکہ ان کی ٹریننگ اس طرح ہو رہی ہوتی تھی کہ وہ اکٹھے ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے تھے. لیکن وتھ ٹائم کیونکہ اس میں پھر بیچ میں گڑبڑیں ہونا شروع ہو گئیں، لوگوں نے چیزیں ملانا شروع کر دیں، تو اسکالرز نے چیزوں کو آسان اور پیور رکھنے کے لیے ان کو ڈفرینٹ سائنسز میں اور ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا. تو توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا وہ بیسیکلی تین ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے، وہی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، وہی زندگی موت دیتا ہے. یہ ایک ایک ٹائپ ہے توحید کی. ٹھیک ہے، اور وہ ہم سب obviously اگر آپ جو مشرکین مکہ تھے ان سے بھی پوچھتے کہ دنیا کو کس نے بنایا، آسمانوں کو کس نے بنایا، تو وہ
कहते थे कि अल्लाह ने बनाया, यानी वो इस बात को मानते थे। तो एक पहली जो तौहीद की टाइप है वो ये कि आप अल्लाह को वाहिद रब माने, यानी वही है जो सब चीज़ें देता है, वही हमारा पालने वाला है। ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो ये कि अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात, यानी अल्लाह ताला के नाम और उसकी सिर्फ जो नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं उसमें किसी और को शरीक ना ठहराएं। यानी आप ये ना समझें कि लोग आपको रिस्क दे रहे हैं, बेशक ऑब्वियसली आपका बॉस आपको सैलरी दे रहा है, लेकिन वो आपको आपकी रिस्क का हाकिम नहीं है। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है। यानी जो आप चीज़ें जो अल्लाह ताला की सिफात हैं वो अगर आप इंसानों को देना शुरू कर देंगे, जैसे कि क्रिश्चियंस ने किया कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का नाउजुबिल्ला बेटा कहना शुरू कर दिया, तो अगर इंसानों की क्वालिटी आप अल्लाह को दे देंगे या अल्लाह ताला की क्वालिटी इंसानों को देना शुरू कर देंगे, तो ये भी तौहीद की मनाफी है, यानी ये शिर्क की एक किस्म आ जाएगी। और थर्ड जो टाइप है तौहीद की वो ये कि अल्लाह ताला को उसकी इबादत में हम खालिस जो इबादत हैं अपनी, वो तौहीद का तकाजा ये है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ डायरेक्ट करें। यानी जो अगर कोई अपनी इबादत, यानी अगर कोई किसी और के लिए रोज़ा रखता है, जैसे हिंदुओं में होता है ना, वो हिंदू जो हैं वो अपने हस्बैंड के लिए, औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, रोज़ा रोज़ा रखती हैं अपने शौहर के लिए। तो ऐसी अगर कोई भी इबादत जो कि अल्लाह ताला का हक है, और इबादत ऑब्वियसली है ही अल्लाह का हक, वो जब आप किसी और के लिए करेंगे तो ये भी शिरक हो जाएगा। यानी गैर अल्लाह के किसी के लिए कुर्बानी, जैसे गाय या कोई जानवर ज़िबा करना, ये भी शिरक है। ठीक हो गया। सो बेसिकली जो कब्रें हैं उनके ये वाली जो जगह है कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने का हुक्म इसलिए प्रोहिबिशन की गई है क्योंकि कब्रिस्तान जो है वो जरिया टूवर्ड्स शिरक बन सकता है, और अगर कोई जेन्युइनली वहाँ जाके उसको सजदा ही कर रहा है तो फिर तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। नंबर थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये मना, ये किधर से आ रहा है, बैकग्राउंड किधर से आ रहा है कि क्यों मना किया गया? क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की अगर स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी हो तो उनकी कौम में क्या हुआ था कि वो जो पुराने उनके पायस बड़े जो मोनोथियस्ट लोग थे, यानी तौहीद पर कायम लोग थे, पांच लोग जिनका नाम कुरान में भी बताया गया है, वो पांच लोग जो हैं वो जब उनका इंतकाल हुआ, बल्कि जस्ट सेकंड में आपको बताती हूँ, वो पांच लोग जो हैं उनके नाम मेरे पास लिखे हुए भी थे। अम, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। हाँ जी, उनके नाम थे वाद, सुआ, यहूथ, अ, यऊख और नसर। ठीक है, ये पांच लोग थे इनके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के। और इनका जिक्र जो है वो हमारे पास सूरह नूह में आयत नंबर 23 में भी है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वक्त मेरे पास है। एंड दे सेड नेवर लीव योर गॉड्स एंड नेवर लीव वाद नॉर सुआ नॉर यगूस और यऊक एंड नसर। ठीक है। नसरन अरबी में लिखा हुआ है। तो ये जो पांच लोग थे, ये बड़े नेक लोग थे, और जब इनका इंतकाल हुआ तो शैतान ने आके उनको कहा कि अब ये जो लोग मर गए हैं तो इनकी याद में तुम लोग यहाँ पर जो है ना वो मॉन्यूमेंट्स इनके बना दो, यानी कोई उनके आइडल्स बना दो, ताकि लोग भूल ना जाएं और लोगों को मोटिवेशन रहे कि ये नेक लोग थे। तो वो जो उनके आइडल्स हैं या उनके जो तुम जो भी मार्किंग्स बनाओगे उसको देख के लोग याद कर करके अपनी पायरिटी को कंटिन्यू करें और जो नेक काम है उसको कंटिन्यू करें। तो शैतान ने आके उनको ये मशवरा दिया। अब वो जो कौम थी उसने वहाँ पर आइडल्स बना दिए। कुछ अरसे बाद जब नस्ल दर नस्ल दो तीन नस्लें गुजर गईं तो फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो सिर्फ उन्होंने मार्किंग एज अ यादगार वो आइडल्स बनाए थे कि ये लोगों को याद रहे कि ये नेक लोग थे और हमने इनको फॉलो करना है, वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता लोग फाइनली उन आइडल्स को ही पूजना शुरू हो गए। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की ज़िंदगी गुजरी, जिसके अंदर वो लोगों को इस आइडल वर्शिप से हटाने की कोशिश करते रहे और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की कोशिश करते रहे। और लेकिन तब भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा वास्ट नंबर हमें स्टोरी में पता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कि लोग नहीं इस अल्लाह ताला के दीन पे आए। और 950 साल की तबलीग के बाद भी फिर वो तूफ़ान नूह हुआ और उसके बाद वो सारी स्टोरी हमें पता है। सो लिहाजा ये जो चीज़ें होती हैं, होता ये कि स्टार्ट में चीज़ जो है वो होती कुछ और है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल वो चीज़, जैसे जो आई थिंक चाइनीज विस्पर कहते हैं उसको, वो जो गेम होता है जिसके अंदर आप बात कुछ और करते हैं और वो फिर आहिस्ता 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 जब घूम के वापस आती है तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी होती है। सो लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी से भी यही बात पता चलती है कि ये जो कब्रों की तरफ कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना या कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली आगे 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 जाके डेविएंट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से लोग फिर शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। और ये हम इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली देखते हैं। दरगाहों पे जो हाल होता है, जो मज़ारों पे हाल होता है, लोगों ने जाके मतलब लोगों को ये लगता है कि उनके बच्चे या उनकी जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं या उनको ज़िंदगी में अगर
اگر ان کے کوئی بزنس میں لاس ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں وہ جیسے لاہور میں داتا صاحب بڑے مشہور ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ داتا صاحب جو ہیں آلدو کہ وہ انتقال کر چکے ہیں اور وہ قبر کے اندر ہیں، اور وہ جو ہے وہ obviously برزخ کے اندر ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے زمانے میں نیک بزرگ رہے ہوں گے لیکن اب وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن لوگ جا کے منتیں مان رہے ہوتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیا میں آئی تھنک وہ اجمیر شریف ہے، وہ بڑا مشہور ہے، تو لوگ وہاں جا کے پھر منتیں مانتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جو بھی نیک بزرگ ہیں وہ ان کو اولاد دے رہے ہیں، وہ ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے، اسماء و صفات والی جو کوالٹی ہے، وہ ان جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کو دے رہے ہیں، جن کو دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ اپنی اپنی برزخ میں اپنی زندگی جو بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوگا وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. اچھا، تھرڈ کے بعد فورتھ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسی مسجد میں جہاں پر قبر ہو، یعنی ایک تو ہم نے قبرستان کی بات کر لی، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر قبر ہے، کوئی ایسی مسجد جس میں قبر ہے، وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں پر نماز انویلڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اب دو سیناریوز ہیں، ایک یہ کہ پہلے مسجد تھی اور بعد میں اس کو لا کے کسی بندے کو کسی نے اپنی وصیت کی تھی، اور وہ مسجد بھی انہوں نے ہی بنوائی تھی، تو انہوں نے اپنے مرتے ہوئے وصیت کی کہ مجھے مسجد کے احاطے میں دفنا دیں یا مسجد کے اندر دفنا دیں. اس کیس میں اگر وہاں پر قبر بعد میں بنائی گئی ہے تو اس قبر کو کھود کے اور اس کو کہیں باہر شفٹ کرنا چاہیے. اور اگر قبر کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے، یعنی قبر پہلے تھی اور اس کے ساتھ اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی ہے، تو اس مسجد کو گرا دینے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اس مسجد میں نماز قبول نہیں ہوگی. تو لہٰذا ایسی مسجد جہاں پر بھی آپ اپنے شہروں میں اپنے ملکوں میں دیکھیں، جہاں پر بھی قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے، تو پھر ایسی مسجد کے اندر نماز قبول نہیں ہوگی. اب اس پہ اگلا سوال جو دماغ میں آتا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ جو مسجد نبوی ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، روزہ مبارک ہے، تو اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے. تو اس کو ذرا سمجھ لیں بڑے اچھے سے، کیونکہ جب آپ کسی کو یہ رولنگ بتائیں گے کہ قبرستان میں یا قبر والی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، تو اس کا اگلا سوال جو ہے نا وہ آپ کے اوپر وار یہی ہوگا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، مسجد نبوی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. اچھا، اب سمجھیے پہلی چیز یہ کہ مسجد نبوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے وہ امہات المومنین کے حجرے تھے. اور جیسے نارملی آپ نے دیکھا ہوگا نارمل بھی مسجد جو ہوتی ہیں ان میں مولوی صاحب جو ہیں ان کا چھوٹا سا گھر اٹیچ ہی ہوتا ہے ساتھ، تو اسی طرح مسجد نبوی میں بھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ اٹیچ تھا، اور اس کا ایک دروازہ جو ہے وہ اس طرح تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کے لیے وہ مسجد کے ساتھ مطلب جیسے آپ سمجھیں کہ سنگل دروازہ تھا بیچ میں، جس سے وہ اپنے حجرے سے نکل کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے مسجد میں چلے جاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں اب وہ آبویسلی پیریڈ کی حالت میں بھی ہوتی تھیں، پھر آبویسلی وہ وائف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میاں بیوی کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو یہ مسجد کے اندر تو نہیں ہو سکتے نا. تو وہ ان کا اپنا حجرہ تھا اور وہ ڈیٹیچ تھا. ڈیٹیچ سے مراد ہے کہ وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا تھا اور ان کے حجرے میں ہوا تھا. اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، پروفٹس ہوتے ہیں، ان کا انتقال جہاں ہوتا ہے ان کی قبر وہیں بنتی ہے، وہ اسی جگہ پہ دفنائے جاتے ہیں. سو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفنایا گیا تھا. اور چاروں خلفائے راشدین اور اس کے بعد کافی جو اور آگے خلیفہ تھے ان کے زمانے تک یہ سیپریٹ ہی رہا. پھر امیہ ڈائنیسٹی جو تھی اس میں ایک میں نام بھول گئی ہوں ان کے، وہ جو رولر آئے تھے ان کے زمانے میں یہ ہوا کہ مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کرنے کا پلان بنا. اور جب ایکسٹینڈ کرنے کا پلان بنا تو انہوں نے کہا کہ جو ساری امہات المومنین کے حجرے ہیں ان کو گرا کے اور وہ بھی بیچ میں مسجد کے لے لیے جائیں، کیونکہ ایکسٹینشن جو ہے وہ مسجد لوگ زیادہ آنے لگ گئے تھے تو مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کرنی ہے. اچھا، اس زمانے میں جو تابعین تھے اور جو آگے تابعین تھے انہوں نے بڑا اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ حاکم ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس کے آگے obviously جو اسکالرس تھے یا اس وقت جو تابعین تھے ان کی نہیں چلی اور انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. لیکن اس میں پھر یہ ہوا کہ اسکالرس کا اور اس زمانے کے جو تابعین وغیرہ تھے، سکسیسز تھے، ان کا زور لگانے کا ایٹ لیسٹ فائدہ یہ ہوا کہ اس کو جو ہے جو حجرہ تھا اس کو اسپیشلی والز کی کنسٹرکشن اس طرح کر کے اس طرح کیا کہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یعنی وہ مسجد سے الگ ہے، وہ والز کے ساتھ اس کو سیپریٹ اس طرح کر دیا گیا تاکہ وہ مسجد کے حصے میں نہ آئے.
تو بیسیکلی جو مسجد نبوی کے ساتھ روزہ مبارک ہے، پہلی چیز تو یہ کہ وہ خلفائے راشدین یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. اور جب اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تو اس کو ایک تو پہلی چیز یہ کہ اسکالر سے پوچھ کے ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، انہوں نے نگیٹ کیا، اس کو منع کیا، لیکن کیونکہ رولر نے کہا کہ اس کو کرنا ہے ایکسٹینڈ تو وہ اس سائٹ پہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا، اور امہات المومنین کے حجرے جو ہیں وہ اس کے اندر لے لیے گئے. لیکن تب بھی جو علماء تھے یا جو اس وقت سکسیسز تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ انہوں نے میک شور کیا، مطلب ایٹ لیسٹ ان کے تھوڑا سا پریشر کرنے سے یہ ہو گیا کہ اس کی والز اس طرح کنسٹرکٹ کی گئیں کہ وہ مسجد سے ہٹ کے سے مراد یہ کہ اس کی پریمیسز سے باہر ہے، یعنی وہ اس کو مسجد کی پریمیسز کے اندر نہیں لیا گیا، اس کو اس طرح کیا گیا تاکہ جو لوگ جب نماز پڑھیں تو وہ روضہ رسول یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہ اس کے اینگل میں نہ آئے. ٹھیک ہو گیا. سو امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھیے گا کہ چاروں جو خلفائے راشدین تھے ان کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر تھی یہ مسجد کا حصہ نہیں تھی، اور نہ ہی مسجد اس کے اوپر تعمیر کی گئی، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفنایا گیا. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجیے. لاسٹ جو اس میں سے پوائنٹ ہمیں سمجھ آئے گا وہ یہ ہے کہ ٹوائلٹس، باتھ رومز، سوئمنگ پولز، سوناز، اس طرح کی کوئی بھی جگہیں جو ہیں جہاں پر لوگ چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ عورت کا عورت سے پردہ ہے، مرد کا مرد سے پردہ ہے، وہ جو ہے وہ عجیب و غریب سے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو ایسی جگہوں پہ نماز نہ پڑھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں گے لیکن نماز میں کہیں اگر آپ کی نظر کسی نے بہت ہی شارٹ بکنی پہنی ہوئی ہے کسی خاتون نے، یا کوئی ایسے کپڑے پہنے ہیں اور اس کے سطر پہ پڑ جائے گی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو اس لیے ایسی جگہوں پہ نماز نہ پڑھیں. ٹوائلٹ آبویسلی بات ہے نجس ہوتا ہے تو وہاں تو ویسے ہی نہیں پڑیں گے. اسی طرح اگر کوئی بیچ ہے جہاں پر اس قسم کے واحد کپڑے پہن کے لوگ گھوم رہے ہیں تو پھر بیچ پہ آپ نماز نہ پڑھیں، کہیں سائڈ پہ ہو جائیں جہاں پر آپ کی نظر ایسے لوگوں پہ نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. سو آئی ہوپ کہ یہ والی آپ کو حدیث کلیئر ہوگی. اب آ جاتے ہیں حدیث نمبر 168 پہ. حدیث نمبر 168 جو ہے وہ ہمارے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات پہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا. 7 مقامات کون سے ہیں جی؟ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ، ذبح خانہ سلاٹر ہاؤس کو کہتے ہیں، قبرستان، شارع عام کا مطلب ہے جو ایک جنرل پبلک کے جانے کا راستہ ہو، حمام، ٹوائلٹ، اونٹ باندھنے کی جگہ یعنی باڑہ، اور بیت اللہ کی چھت پر. ترمذی نے اسے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ترمذی نے اس کو ضعیف سند کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس میں سے کچھ جو پلیسز ہیں ان کی ہمیں سپورٹنگ ایویڈنس ملتا ہے، جیسے ابھی ٹوائلٹ والا تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، اسی طرح جو قبرستان ہے وہ بھی ہمیں مل گیا ہے اس کی ڈیٹیل. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ باقی جو کیمل والا ہے یہ بھی ہم نے پہلے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جو اونٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیلز پڑھی تھی کہ اس کے بارے میں نہیں پڑھنی چاہیے. تو بیسیکلی باتھ روم کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. گریو یارڈ جو ہے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو گریوز ہیں یعنی قبرستان ہو گیا یا قبر ہوگی، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی جو قبریں ہیں ان کی عزت کرنا ضروری ہے، لیکن دونوں ایکسٹریم پہ نہیں جانا. یعنی ابھی ہم آگے ایک حدیث پڑھیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پہ بیٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کو سر پہ بھی نہیں، قبروں کو اتنا بھی سر پہ نہ بٹھا لیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ پورے پورے مزار کھڑے کر دیں، یا اس کو جو ہے نا وہ آپ عبادت کی جگہ بنا لیں، یا بالکل ہی دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ قبروں کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ اس پہ واک کرنا شروع کر دیں، یا اس پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں، یا اس کو تکیہ کی طرح پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں. یعنی دونوں ایکسٹریم سے منع کیا گیا ہے. قبروں کو رسپیکٹ دیں، بہت زیادہ رسپیکٹ بھی نہ دیں کہ اس کے اوپر مزار ہی بنا چھوڑیں، اور اتنا بھی اس کو بالکل ہی آپ ڈاؤن گریڈ نہ کریں کہ اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں، یا اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یا اس کے اوپر جا کے ٹوائلٹ یوز کر لیں قبر کے اوپر. یہ والی حرکت بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہمیں 6 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں وہ یہ کہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جگہ ہے وہ تو obviously بات ہے ناپاک ہے، کیونکہ وہاں ہر طرح کی چیز کوڑے میں، مطلب وہاں ڈائپر بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے عورتوں کے سینیٹری پیڈز بھی پھینکے جا رہے ہوں، وہاں کوئی مردہ جانور بھی پڑا ہوگا، وہاں پر باقی جو آپ کے کچن کا کچرا ہے وہ بھی سڑ رہا ہوگا، گندی بو ہوگی. تو obviously یہ ناپاک جگہ ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہمیں پتہ ہے کہ جو اسپیشلی جو زیادہ گندی اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں وہ شیاطین کے بھی رہنے کی جگہ ہوتی ہیں جنہوں کے، تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا جو ہے وہ پھر منع کیا گیا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ یہ کہ کیونکہ جو ذبح خانہ ہے، سلاٹر ہاؤس، وہاں پر یوزلی جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں تو خیر بڑا وہ نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جب
हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जो ज़िबा हुआ वो जानवर है उसका खून वगैरह भी वहाँ मौजूद होता है, लिहाजा इसलिए वहाँ पर नमाज पढ़ने से मना की गई। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है, यानी जैसे बाहर के मुल्कों में स्लॉटर हाउस जो है वो बड़े नीट एंड क्लीन होते हैं, उसमें स्पेशली उन्होंने एक एरिया किया होता है जो कि कुर्बानी या ज़िबा वाली जगह होती है, और खून हर तरफ मौजूद नहीं होता, बाकी जो एरियाज हैं उनके साफ़ हैं। तो अगर ज़रूरत है तो आप ऐसी जगह पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पर गंदगी और खून नज़र आ रहा है तो फिर आप ऐसी जगह पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो ज़िबा हुआ जानवर है उसका जो खून इतना सारा निकला होता है वो सारा नापाक होता है, तो उस जगह पे फिर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। नंबर थर्ड इसमें यह है कि जी शाराए आम यानी रोड के बीच में क्यों नमाज नहीं पढ़ेंगे। पहली चीज़ ये कि अगर रोड कच्ची है, शारा जैसे गांव वगैरह में पगडंडियां सी होती हैं, तो वहां पर से जानवर भी गुजरते हैं, वहां हो सकता है कि किसी जानवर की जो है ना स्टूल पड़ा हुआ हो। प्लस ये कि ऑब्वियसली अगर पतले जैसे गांव वगैरह के जो रास्ते होते हैं वो पहले ही पतले होते हैं, तो अगर उसके बीच में आप बैठ जाएंगे तो बाकियों के लिए दिक्कत होगी नमाज पढ़ने के लिए। इसी तरह शहर में अगर आप देख लें तो शहर में रोड के बीच में अगर आप सोचें नमाज पढ़ेंगे तो खुदा ना खास्ता खुद भी नुकसान हो सकता है कि कोई टक्कर लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। या ये कि ना भी एक्सीडेंट हो तो रोड के बीच में अगर आप या कहीं पर मतलब साइड पे आप पढ़ सकते हैं जैसे फुटपाथ है या कोई ऐसी जगह, लेकिन रोड के बीच में ऑब्वियसली बात है अगर आप पढ़ेंगे तो आप बाकियों के लिए दिक्कत क्रिएट करेंगे। जैसे कभी कभी होता है कि हमने देखा है कि जुम्मे के ये होता है नमाज होती है उसके लिए गलियों के अंदर जो है वो टेंट या किसी जगह पे टेंट लग के और वो रोड ब्लॉक हो जाती है, तो ऑब्वियसली अगर कोई और जगह नहीं है तो फिर वो अरेंज कर देते हैं, लेकिन जो उस जगह से लोग गुजर रहे होते हैं उनके लिए भी दिक्कत होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो लोग गुजर रहे हैं या बाकी लोग हैं उनके लिए दिक्कत ना हो, और प्लस ये कि खुद को भी नुकसान ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई मसला हो जाए। सो इसलिए जो शाराए आम है उसके लिए मना किया गया कि वहाँ नमाज ना पढ़े। हाँ, उसके साइड पे आप जो है वो कोई अगर पगडंडी है या कोई पतला रास्ता है, कच्चा रास्ता है, तो थोड़ा घास वाले साइड पे एरिया में पढ़ लें। या अगर रोड है तो रोड के अगर आपको कोई और जगह नहीं मिल रही है और नमाज का टाइम निकल रहा है तो आप जो उसके फुटपाथ होते हैं या जो साइड पे जगह होती है, कच्ची जगह है, उधर नमाज पढ़ लें, उसमें कोई मजाक नहीं है। नंबर थर्ड जो है वो कैमल पैंट्स, जो ऊंट का बाड़ा होता है। अच्छा, ऊंट के बारे में हमने तहालत वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऊंट जो है उसका मसला ये होता है कि ये जो है ना एक तो बड़ा ड्राई है क्योंकि उसका मिजाज इस तरह है कि उसने पानी के बगैर डेजर्ट में सरवाइव करना है, और ज़रा थॉर्नी किस्म के कांटे वाले ये खाता है पौधे भी। तो उसका मिजाज जनरली बड़ा खुश्क और ड्राई किस्म का है, यानी कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली या बहुत लविंग किस्म का पेट नहीं होता ये। तो इसलिए ऊंट के लिए मना इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो पहली बात ये कि ऊंट के मिजाज के अंदर जो है वो एग्रेशन होती है। और अगर ऊंट को आप देखें कि ऊंट जो है वो जब किसी इंसान पे हमला करता है तो उसके बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं हमला करने के। कभी जो है ऊंट वो क्या करता है कि वो बकायदा, क्योंकि मुंह उसका इतना बड़ा सारा होता है तो वो, और दांत बहुत बड़े होते हैं, तो वो बकायदा बाइट कर लेता है, दांत काट लेता है अगर उसको गुस्सा चढ़े किसी पे। या उसके पाँव भी हमें पता है कि अगर आप ऊंट के पाँव देखें तो वो बड़े चपटे इस तरह होते हैं कि रेत के ऊपर सिंक नहीं करते ज्यादा। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई सजदे की हालत में हो और ऊंट को उस पर गुस्सा आया हो, एक तो ऊंट जो है वो अपनी दुश्मनी भी बड़ी याद रखता है, कीना परवर होता है, तो याद रखता है वो। और कभी मालिक ने उसके ऊपर जुल्म किया हो या उसको मारा पीटा हो किसी चीज के लिए तो वो फिर बदला लेता है। सो उस केस में ये होता है कि पाँव जो है वो सर के ऊपर वो रख के और सर कुचल देता है। थर्ड जो देखी गई है वो ये कि ऊंट जो है वो बाजू या कोई एक पोर्शन जो है ना वो मुंह से दांत से पकड़ लेता है, और उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली बंदे को शेक करता है, और उसकी मर्जी है वो जितनी देर भी शेक करता है, उसको जितनी मर्जी आप लाठियां मारेंगे कुछ भी मारेंगे वो छोड़ेगा नहीं अगर उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। और इसके अलावा एक जो देखी गई है, जो बेसिकली ये वो सारी चीज़ें जो ऊंट जिन्होंने पाले होते हैं वो बताते हैं। और क्या करता है कि ये जब इसको गुस्सा आया होता है किसी पे तो ये बंदे को नीचे फेंक के और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, और फिर उसको अच्छी तरह जैसे एनाकोंडा जो है ना वो सफोकेट करता है उस तरह ये दबा दबा के इंसान को दम घूंट के मार देता है। और अगर ये दबा के बैठा और उस मीन वाइल अगर कोई उसको मार के उठाने की जितनी मर्जी कोशिश करे वो उठेगा नहीं। सो इसलिए फिर मना किया गया कि जो ऊंट के बाड़े हैं उसके अंदर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि ऊंट जो है वो काबिल भरोसा नहीं है इस मामले में कि नमाज के दौरान ये अगर हमला कर देगा तो मुश्किल हो जाएगी, और इसका हमला बड़ा वायलेंट होता है और बड़ा डेंजरस होता है और बंदा इंतकाल कर सकता है। नंबर फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि हमारे पास जो काबा, क्योंकि ये हदीस तो ज़ईफ़ है लेकिन काबा की छत पे जो है वो नमाज से प्रोहिबिशन का हमारे पास ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। लेकिन कॉमन सेंस की बात ये है कि क्योंकि जो किबला है उसकी तरफ मुंह करना नमाज की शर्त है। तो अब अगर आप काबे के छत पे हैं मौजूद, मतलब किबले के ऊपर ही खड़े हैं, तो आप मुंह किस तरफ करेंगे?
तो इस बेसिस के ऊपर फिर कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ऑब्वियसली काबे की छत पे, वैसे तो खैर अब पॉसिबल ही नहीं है काबे की छत पे कोई नमाज अदा करे, लेकिन स्कॉलर्स जो हैं वो इस बेसिस पे कहते हैं कि किबले की तरफ मुंह करना एक शर्त है, तो जब आप किबले के ऊपर ही खड़े हैं तो फिर आप मुंह किस तरफ करेंगे। लास्ट इसमें पॉइंट ये है कि जो लोग कहते हैं कि जी हम मज़ारों पे गए हैं तो और हमने कब्र को सजदा नहीं किया, वो ये अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम तो मज़ार पे गए थे लेकिन हमने नमाज अल्लाह ताला से कैसे लिए पढ़ी है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं कि हमारे दिल में हमें पता है हमने नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़ी है, हमने कब्र को सजदा नहीं किया। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब पिछली हदीस के हिसाब से हमें ये समझ आ गई है कि कब्रिस्तान या कब्र वाली मस्जिद में नमाज ही बातिल है, जब नमाज ही बातिल है तो वो जाके अल्लाह को किधर जाके नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब आपने उनको ये समझाना है कि जब नमाज ही बातिल है तो फिर वो मज़ार के अंदर जाके किसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब वो अपने दिल में तो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि हम कब्र को सजदा नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब नमाज ही बातिल है तो फिर वो नमाज पढ़ किसके लिए रहे हैं। ठीक हो गया। हदीस नंबर 169 आ गई हमारे पास। अम, अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि कब्रों को सामने रख कर नमाज ना पढ़ो और ना इन पर बैठो। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी जो हमारे पास हदीसें हैं जो लाइन से आ रही हैं ये कब्र वाली ही हैं, और इसके अंदर जो है वो सही मुस्लिम की ये हदीस है। ठीक है, और सही हदीस है ऑब्वियसली क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके अंदर उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की थी ये, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाकायदा लानत की थी ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि ये इन्होंने यहूद और नसारा जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने जो नेक लोग थे और अपने जो नबी थे उनकी कब्रों को सजदा गाह बना लिया, यानी उनकी जो कब्रें थीं या उनके जो जहाँ पर वो दफन थे उसको इबादत गाहें बना लिया। तो इससे हमें पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि जो भी इस तरह की जो जगहें हैं, जो ग्रेव्स है, जो हम पिछली दो हदीस में भी बात कर चुके हैं, वहाँ पर उसको मस्जिद नहीं बनाना, उसको सजदा गाह नहीं बनाना, उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी नहीं पढ़नी। इवन जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम तो अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन कब्र की तरफ मुंह करके भी नमाज नहीं पढ़नी। दूसरी चीज़ ये कि ये बात इसमें इसका एक और मकसद ये भी हो सकता है कि पहली चीज़ तो ये कि उधर इबादत नहीं करनी, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कोई भी ऐसा काम जो आप मस्जिद में फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करते हैं वो इन जगहों पे कब्रों और मज़ारों पे जाके नहीं करना। जैसे इतिकाफ जो है वो हमें पता है कि हम मस्जिद में बैठते हैं, तो अब क्या करें कि वो इतिकाफ एक तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह है और वो मस्जिद में किया जा रहा है, तो लोग क्या करें कि वो जाके जो मज़ार होते हैं या कब्रिस्तान होते हैं, यानी जो आपको पता है कि जो ब्लैक मैजिक वाले लोग होते हैं वो वहां जाके चिल्ला काटने बैठते हैं कब्रिस्तान के अंदर, क्योंकि वो ऑब्वियसली शिरक, उसके अंदर जो ब्लैक मैजिक है उसके अंदर शिरक करना बहुत जरूरी है, वरना तो जिन हेल्प ही नहीं करेगा, जिन के साथ आपका जो बार्टर ट्रेड सिस्टम है वो सेट ही नहीं होता। सो लिहाजा इस हदीस से ये भी मतलब लिया जा सकता है कि ऐसे वो काम जो कि अल्लाह ताला के लिए और मस्जिद में किए जाते हैं वो आपने कभी भी जाके इन मज़ारों पे और इन ग्रेव्स पे नहीं करने। अच्छा, कब्रों पर बैठने के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो पहली चीज जो मैं हमने ये बताई थी कि कब्र की रिस्पेक्ट करनी है और कब्र के ऊपर नहीं बैठना, यानी कब्र के ऊपर बैठना, कब्र के ऊपर चलना, कब्र को टेक लगा के बैठना, ये वाली हरकत नहीं करनी, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और ना ही उसके ऊपर जो है ना वो आपने टॉयलेट यूज़ करना है। यानी ये ना हो कि वो किसी को पिशी आई है तो वो कहे कि अच्छा वो कब्र है तो उसी पे करना है, ये गलत बात है, ये रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, ये नहीं करना। और दूसरा, कब्रों पे बैठने का मकसद ये भी हो सकता है कि ये जो गद्दी नशीनी वाला सिस्टम होता है, वो क्या होता है बेसिकली, वो कब्र पे लिटरली तो नहीं बैठ रहे होते, लेकिन वो क्या होता है कि कोई नेक जो बुजुर्ग थे, जो अब्बा या दादा या कोई भी थे, वो जब इंतकाल कर गए तो वहां पर मज़ार बन जाता है, और फिर वो मज़ार जो है उसकी चाबी या उसकी जो भी देखभाल या जो भी उसकी आप समझें कि फंड्स आ रहे होते हैं, जो लोग अपने चंदा और सदका और खैरात डाल के जा रहे होते हैं डब्बों के अंदर, उसका सिस्टम जो है ना वो गद्दी नशीनी में चल रहा होता है। तो कब्रों पे बैठने से मुराद ये भी हो सकती है कि ऐसी कब्रों को जरियाए, आप समझें कि लोगों को बेराहरवी या क्या कहेंगे आप उसको, मतलब मिसगाइड करने के लिए ना यूज करें, और वहां से वो जो चंदा और इस किस्म की चीजें सदका खैरात जमा करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए ना यूज करें। सो बेसिकली कब्रों पे बैठने का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना कि वो जाके किसी दुकान पे बैठ गए, तो दुकानदारी ना चलाएं, बेसिकली आसान अल्फाज में आप समझें कि दुकानदारी ना चलाएं। कब्रों पे बैठने का एक मकसद स्कॉलर्स कहते हैं ये भी लिया गया है कि ये गद्दी नशीनी वाला सिस्टम, या ये जो नस्ल दर नस्ल लोग गुमराही का शिकार कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और फिर पैसे खा रहे होते हैं उनके, और उनसे बहुत सारी जो है वो और पर्क्स ले रहे होते हैं, तो ये वाला जो है वो भी इस हदीस से मतलब निकलता है। ठीक हो गया।
अच्छा, एक ये जो सहाबी थे, अबू मुर्सद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक छोटा सा जो है वो वाकया बड़ा मशहूर है। बेसिकली ये जब इस्लाम लाए थे तो इनका जो है ना वो हुआ ये था कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बड़े एक्रोबैटिक नेचर के थे। तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप मेरे लाइक कोई खिदमत हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ड्यूटी लगाई कि मक्का में जो है वो किसी सहाबी ने इस्लाम कबूल किया था और उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े एक्रोबेटिक हो और तुम ये छते छते फलांग लेते हो, तो तुम उनको छुड़ा के वहां से ले आओ, मक्का वाले उन पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो ये सहाबी बड़े मतलब बेसिकली बताने का मकसद ये कि जो सहाबा कराम थे उनके अंदर जो भी क्वालिटीज होती थी वो उसको फॉर द सेक ऑफ इस्लाम यूज करते थे, एज कम्पेयर टू आजकल के जो हमारे हालात हैं। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है, अगर किसी के अंदर बोलने की पावर है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा, या वो जो है ना वो कोई और मतलब वो इंश्योरेंस की कंपनी में काम शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिबेट करने या आर्ग्यू करने की बड़ी जो है बार्गेनिंग करने की बड़ी स्किल है, या वो बिजनेस में बैठ जाएगा। तो सहाबा कराम जो है उनका प्राइमरी पर्पस ये होता था कि हमारे अंदर अगर कोई स्किल है, अगर हम कोई हमारे अल्लाह ताला ने हमें कोई नेमत दी है तो हम उसको दीन के लिए यूज़ करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि अच्छा ठीक है, तुम उनको छुड़ा के ले आओ। ये सहाबी जो है ये रात के अंधेरे में गए, और फिर वहां पर पहले तो वो किसी खातून के साथ इनके जो है ना इस्लाम लाने से पहले नाजायज ताल्लुकात थे। तो वो खातून जो है उन्होंने इनको देख लिया रात के वक्त, और वो खातून जो है वो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब रात तुम मेरे साथ गुजारो। इन्होंने उनको कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब तो मैं जिना के करीब नहीं जाऊंगा। उन खातून ने शोर मचा दिया। खैर वो सारे मक्का वाले जमा हो गए, ये भाग गए, भाग के एक जगह पे छुपे। फिर बड़ी देर रात में इंतजार करते रहे, जब सारे जाके ढूंढ ढूंढ के थक गए, सो गए, तो फिर ये उन साहबी के घर पहुंचे। छत पे से सहन में कूद के जब ये साहबी के पास पहुंचे तो देखा कि उनको जकड़ा हुआ था जंजीरों में, और लोहे की जंजीरें और इस तरह थी कि मतलब वो हिल नहीं सकते थे। तो ये फिर माशाल्लाह, क्योंकि इनके अंदर एक तो फिजिकली अल्लाह ताला ने इनको स्ट्रेंथ दी थी, और प्लस ये कि दीवारें फलांगना, छतें फलांगना, ये इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो जैसे आजकल के ज़माने में एक्रोबैट्स होते हैं जिनके लिए मुश्किल नहीं होता ये, तो इन्होंने फिर सोचा कि अब मैं अगर यहाँ पर इनकी जंजीरें काटूंगा तो सबको आवाज़ चली जाएगी और बड़ा मुश्किल होगा। तो इन्होंने बेचारे ने फिर उनको कंधे पे उठाया, फिर इनको दीवार के पास परली तरफ जो है वो पहले उतारा, फिर उनको लेके कंधे पे आप सोचे ना, एक मतलब एक जवान मर्द को कंधे पे, जो कि रस्सियों से और चीज़ों से जकड़ा हुआ, उसको कंधे पे उठा के बड़ी दूर ये लेके गए, जहां पर उनकी रस्सियां या जो जंजीरें थी उनके काटने की आवाज़ नहीं आनी थी और पकड़े नहीं जाना था। तो ये बकायदा उनको दीवार पे से वो दूसरी तरफ लेके और फिर कंधे पे उठा के इतना दूर लेके गए, और वहां जाके इन्होंने फिर उन साहबी की जो है वो रस्सियां या जंजीरें काटी, और फिर उनको भगा के ये मदीना लेके गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाके पेश किया। तो इससे ये साबित होता है बेसिकली कि ये जो सहाबा कराम थे ये अपनी क्वालिटीज, अपनी स्किल्स जो हैं ये फॉर द सेक ऑफ दीन इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम में से जिसके पास जो भी क्वालिटी है, अगर कोई बात अच्छी कर सकता है तो वो दीन की बात करे, अथेंटिक बात करे, गलत बात ना करे। क्योंकि एक बड़ा मसला ये भी हो गया है कि बात करने का स्किल अगर किसी के पास है तो वो हर उल्टी सीधी बात जो है ना वो दीन के नाम पे जोड़ के शुरू कर दी है उसने। अगर आपको अल्लाह ताला ने बात करने का हुनर दिया है तो अथेंटिक बात करें दीन की। अगर अल्लाह ताला ने आपको लिखने का हुनर दिया है तो दीन के लिए जो जिहाद बिल कलम है, यानी अपने कलम के जरिए ऑथेंटिक बात लिखें। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक हाउस वाइफ हैं, आपको अच्छी तरबियत की सलीका दिया है तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको नेक मुसलमान बनाएं। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक खिदमत गुजार औरत बनाया है तो अपने शोहर की, अपने माँ बाप की, जो जिनकी दुआएं और जिनके लिए जिनके राइट्स हैं आपके ऊपर, उनकी खिदमत करें। तो ये फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करें, हर चीज़ जो भी स्किल है उसको यूज़ करें लोगों के फ़ायदे के लिए, अल्लाह ताला के लिए और अपनी आखिरत के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 170 नंबर पे आ जाते हैं हम। हदीस नंबर 170 है अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। ये फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई मस्जिद में आए तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले इसे चाहिए कि अपने जूते को देख ले। अगर अपने जूते में गंदगी या नापाक चीज़ लगी हुई देखे तो इसे चाहिए कि इसे साफ करे और इसमें नमाज पढ़ ले। अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब इसका पहले बैकग्राउंड समझ लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रूलिंग। और ये बड़ी कुछ हम इसमें से अहादीस ऐसी पढ़ेंगे जो कुछ लोगों को शायद मालूम भी हों और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि इस किताब को जैसे जैसे हम पढ़ें, और जो जो ऐसी सुन्नतें जो, क्योंकि फ़राइज़ तो देखिए वो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी नई सुन्नतें भी आपको पता चलेंगी जो शायद पहले ना पता हो। तो वो सुन्नतें जो हैं वो बड़े दानाई के साथ और दानिशमंदी के साथ जो है वो अपने इर्द गिर्द लोगों में इंट्रोड्यूस करना शुरू करें। क्योंकि हर वो सुन्नत जो अब लोगों ने
فالو کرنا بند کر دیے، اس کے بدلے میں ایک بدعت جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو ہماری کوشش ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو فارگوٹن سناز ہیں، جو لوگ بھول گئے ہیں، ان کو ریوائیو کریں، لیکن بڑے پیار محبت اور سکون سے، مطلب فتنہ نہیں کریٹ کرنا، بٹ آرام آرام سے لوگوں کے اندر چیزیں جو سنتیں بھول گئے ہیں یا لوگوں کو نہیں پتا وہ انٹروڈیوس کریں واپس، اور وہ دلیل کے ساتھ، حدیث آپ کے پاس ہے، آپ کو ان کی ڈیٹیلز پتہ ہیں، اس دلیل کے ساتھ پھر آپ یہ حدیث انٹروڈیوس کریں اور یہ چیزیں۔ اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک صحابی جو ہیں، یہ بیسیکلی یہ جو صحابی ہیں یہ آئے اپنی میڈ جو تھی ان کے پاس، اس کا ذرا تھوڑا لمبا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک بکریاں چرانے والی لڑکی تھی، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ بکریاں لے کے جاتی تھی اور اس کے بعد وہ چرا چرو کے واپسی شام میں ہینڈ اوور کر دیتی تھی۔ تو ایک دفعہ جو ہے یہ بچی کے پاس گئے اور انہوں نے بکریاں گنی تو ایک بکری کم تھی، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بکری کدھر ہے، اس نے کہا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ obviously انسان تو ہے، بھول چوک میں اور غصے میں جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی، کیونکہ obviously بات ہے اگر میں بھی ہوتا تو بھیڑیا لے جانے والا تھا، اس نے بکری لے جانی تھی، میں تو نہیں بچا سکتا تھا۔ سو لہٰذا یہ اس بچی کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ ذرا زیادتی کر دی، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا ہے، تو میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بہت مشہور جو ہے نا وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ویئر از اللہ، یہ اس کے جواب کے اندر جو ہے نا واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پوچھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو اور سوال پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی عقیدہ کے بیسک عقیدہ کے کوشچن پوچھے اس سے، اور جس کے اوپر اس نے صحیح صحیح جواب دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پکی مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یعنی یہ آپ سوچیں کہ عقیدہ کے جو کوشچن، اور بہت سارے اس وقت آپ کو نئے نئے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ عقیدہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ آپ کو جن کی کوئی پراپر دینی تعلیم نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کریں گے کہ عقیدہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور صحابہ جو ہے وہ عقیدہ کا پیپر دینے بیٹھے ہیں تو وہ فیل ہو جائیں گے، اعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پوچھی۔ تو یہ بیسک عقیدہ کے کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اشارہ کر کے دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے۔ بہرحال، تو اس کے بعد یہ سارا سسٹم جب سیٹل ہو گیا، پھر نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ایک صحابی جو ہیں ان کو چھینک آ گئی۔ تو یہ جو ابو سعید تھے، انہوں نے جواب دے دیا چھینک کا، ٹھیک ہے، یرحمک اللہ کہہ دیا انہوں نے۔ تو جب انہوں نے جواب دے دیا تو جو باقی صحابہ کرام تھے انہوں نے ساتھ ہی جو ہے نا وہ جیسے جیسے گلا کھنگارنے لگ جاتے ہیں، اور جو سائڈ پہ تھے انہوں نے کونی ایسے ماری کہ یہ تم نے کیا مطلب آبجیکٹ کیا، اور نماز جب ختم ہوئی تو پھر بھی انہوں نے آبجیکٹ کیا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میں نے تو صرف جواب دیا تھا، اس نے چھینک ماری تھی، میں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجی۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پھر کہی کہ نماز جو ہے نہیں، سوری 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 سوری، اچھا، دو حدیثیں مکس ہو گئی ہیں، ویری سوری۔ یہ جو ہے نا یہ اگلی حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے پاس جو ہے نا وہ فون کے اوپر میں نے سلائیڈ کی ہوئی تھی، اور اگلی سلائیڈ میرے پاس فون کے اوپر آ گئی، سوری۔ اچھا، یہ اگلی جو حدیث ہے نا یہ 171 نمبر، دس ون، سوری 172 نمبر کا جو ہے نا ہے، میں نے غلطی سے آپ کو 170 اس پہ پڑھا دی۔ پہلے ہم یہ والی کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے، تھوڑی سی مکس اپ ہو گیا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا، میں نے غلطی سے جو ہے نا وہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ آپ کو ادھر بتا دیا ہے۔ 172 نمبر پہ آئیں، پھر میں اس کو دوبارہ آپ کو پڑھاتی ہوں، سوری، ریئلی سوری، یہ تھوڑی مسٹیک میرے سے ہو گئی آج۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور میں مکس کر گئی ہوں کیونکہ میں پڑھ جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن اپنے فون پہ سے رہی ہوتی ہے، اور میں نے فون پہ سلائڈس کھولی ہوئی ہوتی ہیں، تو ادھر سے میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ 172 نمبر کی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ غلطی سے بتا دی ہے، 170 نمبر جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ جوتوں والا ہے، ریئلی ویری سوری۔ اچھا، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسانی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں، نماز میں صرف تسبیح سبحان اللہ یعنی اور تکبیر اللہ اکبر اور تلاوت قرآن ہونی چاہیے، مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو غلطی سے ادھر بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو پہلے کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو واپس پیچھے لے کے چلتی ہوں، تھوڑی سی کھچڑی پک گئی آج، لیکن چلیں کوئی نہیں، میں بھی انسان ہوں، میرے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ سو بیسیکلی یہ بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے یہ پوچھا، تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ کہا تھا کہ نماز کے اندر بات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرنے کی بات ہے، اور قرآن شریف جو ہے وہ اس کے اندر ریسائٹ کیا جائے گا۔
ٹھیک ہو گیا، تو یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسلام کے شروع میں جو ہے نا، جب یہ نماز وغیرہ اور یہ باجماعت نماز شروع ہوئی تھی، اس زمانے میں پرمیشن تھی کہ لوگ آپس میں بات کر لیتے تھے، کہ جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا کوئی صحابی آیا ہے تو اسے پوچھ لیتے تھے ہاں خیر خیریت ہے، اس طرح آپس میں چھوٹی موٹی بات کر لیتے تھے۔ یہ اسلام کے سٹارٹ میں پرمیسیبل تھی، لیکن بعد میں پھر یہ پرمیشن ختم کر دی گئی اور نماز میں بات کرنے کو منع کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ حدیث جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ نماز میں انسانی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں، نماز میں صرف تسبیح، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تلاوت قرآنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث کا اتنا لمبا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا تھا، وہ غلطی سے میں نے آپ کو ادھر اس حدیث کا بتا دیا۔ اس کی رولنگز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نماز میں بات کرنا پرمیسیبل نہیں ہے، نماز میں گفتگو کرنا پرمیسیبل نہیں ہے۔ آپ اگر نماز میں کوئی بھی بولیں گے جان بوجھ کے، تو نماز جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی جو ہے وہ غلطی سے ان انٹینشنلی بول پڑتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اب آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کے پیچھے سے جو ہے وہ آپ کے بچے نے آواز لگا دی کہ کوئی بھی چیز، جیسے ہوتا ہے نا کہ اس نے آواز لگا دی اور آپ نے ان انٹینشنلی بغیر سوچے سمجھے آپ کے منہ سے ہاں جی نکل گیا، اس نے کچھ پوچھا آپ نے ہاں جی کہہ دیا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے جواب نہیں دیا، آپ نے غلطی سے جواب دے دیا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کوئی بات کرے گا تو نماز انویلڈ ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تیسری اس میں بات امپورٹنٹ یاد رکھنے والی یہ کہ اگر نماز جو ہے اس کے اندر نماز سے ریلیٹڈ ہی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس سے نماز انویلڈ نہیں ہوگی۔ وہ کیسے؟ کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں امام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو مرد حضرات جو ہیں وہ پیچھے سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ آپ نے سبحان اللہ کہا تو امام جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی۔ لیٹس اسیوم کہ امام جو ہے وہ بیٹھے سے یعنی ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ اس نے نہیں کیا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ نے سبحان اللہ، آپ نے تو نہیں، مطلب مرد جو پیچھے کھڑے ہوں گے وہ سبحان اللہ کہیں گے، تو وہ کنفیوز ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے بیٹھنا تھا، وہ واپس بیٹھ گیا۔ اب آپ تو اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سجدہ کیا ہے، دوسرا سجدہ تم بھول گئے امام کو۔ obviously جیسے اب میرے سے غلطی ہوئی ہے، ویسے امام سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ سو اس کیس میں آپ اس کو کہتے ہیں سجدہ، یا اسجد کہیں گے، یا سجدہ، کہ آپ اس کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ بھائی تم نے ایک سجدہ کیا ہے، دوسرا سجدہ تمہارا رہتا ہے۔ تو یہ کیونکہ نماز سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نماز کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں، کسی اور کو کوئی جواب دے رہے ہیں، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، سو اس لیے نماز کے اندر بات کرنا منع ہے، اور اگر نماز سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو وہ اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر آپ نماز کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں ان انٹینشنلی تو نہیں ٹوٹے، ان انٹینشنلی اگر کر رہے ہیں تو نہیں ٹوٹے گی، انٹینشنلی کر رہے ہیں تو ٹوٹ جائے گی۔ لاسٹ اس کے اندر جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اپنی نماز میں سجدے میں، کیونکہ ہمیں حدیث پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام ہے وہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدے کے اندر اگر آپ کو اپنی دعا جو ہے وہ عربی میں آئیڈیلی تو آنی چاہیے، لیکن اب اوبیسلی ہم کیونکہ نیٹو اسپیکنگ نہیں ہے، ہماری عربی کو اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم ہر چیز عربی میں بات کریں۔ جو کر سکتا ہے وہ تو اوبیسلی عربی میں مانگے گا، لیکن جو نہیں کر سکتا وہ پھر جو دعائیں وہ عربی میں نہیں جانتا وہ اردو میں یا اپنی لینگویج میں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اوبیسلی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ موقع ہوتا ہے جو سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اتنی قربت کے اندر انسان وہ موقع گوا نہیں سکتا۔ یعنی سجدے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا مانگو زیادہ سے زیادہ۔ تو اب جو لیٹس اسیوم کہ اگر آپ کو بیسک ربنا آتنا یا اس طرح کی ربی زدنی علما یہ والی دعائیں یاد ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ ایگزام ہے اور اس کے اندر یا کوئی رشتہ آیا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو پریشانی ہے کہ اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ، تو وہ آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے، تو آپ اردو میں سجدے میں دعا مانگ لیں۔ تو اس سے بھی نماز باطل اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور کی بات کا جواب نہیں دے رہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم کلام ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور نماز کے حصے میں ہی ہے، یعنی آپ کا خشوع اور خضوع بھی قائم ہے اور آپ کا دھیان یا آپ کی جو بات چیت ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی، تو یہ بھی اس کی رولنگ یہاں سے نکلتی ہے۔ اچھا، اب سوری، اب ہم واپس پیچھے آتے ہیں 1670 نمبر میں۔ اچھا، یہ دو حدیثیں تھیں جو دونوں کے میں نے بیک گراؤنڈ لکھے ہوئے تھے کہ یہ میں نے آپ کو بتانے ہیں، اور وہ میں پھر مکس کر گئی۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا نا جوتے والے کا، وہ بیک گراؤنڈ ہے جو ہم سب کو بڑا پتہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران جو ہے وہ انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ جوتے کے اندر نیچے والی سائڈ پہ کچھ گندگی لگی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز کے دوران ہی اپنے جوتے اتار دیے. اب صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے تو ان سب نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا کہ صحابہ کرام نے بھی سب نے جوتے اتارے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ کرام سے کہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے ہیں؟ تو جس پہ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتار دیے تھے تو ہم نے بھی اتار دیے. اور اس پہ پھر انہوں نے بتایا ان کو کہ جبریل جو ہیں وہ علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری جو جوتے ہیں اس کے نیچے کچھ نجاست لگی ہوئی تھی تو لہٰذا اس لیے میں نے جوتے اتار دیے. اور وہاں پر پھر جو ہے نا یہ حدیث انہوں نے ڈیٹیل میں بتائی کہ اگر کوئی اس طرح ہو کہ تم میں سے کوئی بھی اگر جوتے پہن کے آیا ہے مسجد اور وہ دیکھے کہ جوتے جو ہے وہ نیچے سے اگر کچھ گندگی ہے تو جوتوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ صرف اس کو مٹی کے اوپر رگڑ کے صاف کر دیں گے تو وہ صاف ہو جائے گی. اس کی رولنگ ہم دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہوں وہ پلیز اپنے نوٹس بناتے ہوئے یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے اس کو پلیز اپنے نوٹس میں کریکٹ کر لیں. یہ نہ ہو کہ پہلے آپ نوٹس میں ساتھ ساتھ لکھ لیں، اس کو مسٹ کریکٹ کر لیجیے گا. اچھا، اب اس میں 6 جو ہم پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں جس حالت میں ہوں اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے جوتے پہنے ہیں اور جوتے پہنے پہنے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ننگے پیر ہیں، اوبیسلی عورتوں نے تو موزے یا پاؤں کور کر کے ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ نہیں ہے کہ جوتے پہن لیں، مطلب آپ اگر آپ ننگے پیر ہیں تو پھر آپ ننگے پیر ہی نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے تو جوتے پہنے ہی نماز پڑھ لیں. تو یہ وہ سنت ہے جو لوگ بھول چکے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نارملی اب دیکھیں تو لوگ جوتوں کے ساتھ میں اگر کوئی جوتے پہن کے نماز پڑھ رہا ہوگا تو لوگ اسپیشلی اس کو ٹوکتے ہیں کہ بھائی جوتے اتار لو. سو جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، یعنی جس حالت میں بھی آپ کے پیر ہیں اس حالت میں نماز پڑھ لینا سنت ہے. اگر آپ ننگے پیر ہیں تو پھر آپ اپنے جوتے نہیں پہنے، آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں. بٹ اگر آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، یہ سنت ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن کیئرفل اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنت جو ہے وہ سلولی انٹروڈیوس کریں لوگوں کو، اور بڑے وزڈم کے ساتھ انٹروڈیوس کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ سنت انٹروڈیوس کرنے کے چکر میں کوئی فساد کریٹ کر دیں. یعنی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اگنورنٹ ہیں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ پھر الٹا آپ کی شامت آ جائے گی اور وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو ایسے مجمع کے اندر جوتے پہن کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو، یعنی اپنی فرینڈز میں یا جیسے کالج میں اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو چلے جوتے پہن کے پڑھ لیے. لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ یاد یہ رکھنا ہے کہ جوتوں کو چیک کر لیں نیچے، کہ جوتے جو ہیں وہ اس کے نیچے کوئی گندگی یا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی گوبر یا کوئی چیز مطلب کسی چیز کی روڈ پہ پڑا رہا ہے اور اس میں آپ کا مطلب کہیں اسٹول پڑا ہوا ہے کسی چیز کا اور اس میں آپ کا جوتا چلا گیا، تو پھر ایسے جوتوں کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ اوبیسلی جو صحابہ کرام تھے وہ وہاں پر ریت بھی ہوتی تھی، گرمی تھی، اور ان کے پاس کوئی اتنے زبردست موٹے سول والے تو جوتے ہوتے نہیں تھے. تو اس کیس میں پھر وہ وہاں پر مسجد نبوی کا فرش بھی کچا تھا، تو وہاں پر جوتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھنا آسان ہوتا تھا، بجائے اس کے کہ جوتے اتار کے گرم ریت کے اوپر نماز پڑھیں. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ ریت یا جو مٹی ہے اس کے اوپر اپنے جوتے رگڑ لیں. تو جوتے رگڑنے سے جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا. ایک تو اسلام کی ہمیں ایز بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ جوتوں کو دھونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جوتے آپ کتنی دفعہ دھوئیں گے؟ دوسری بات ہے کہ جوتے دھوئیں گے تو جوتے خراب ہو جائیں گے، تو وہ مطلب اوبیسلی اگر آپ ہر دفعہ جوتے کو دھوئیں گے تو یا تو جوتا خراب ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا فائنینشیل. سو لہٰذا جوتوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جوتے جو ہیں وہ مٹی میں اچھی طرح رگڑ لیں گے، اور وہ مٹی جو ہے وہ جیسے تیمم ہوتا ہے اسی طرح جوتے آپ سنیں کہ وہ مٹی سے پاک ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی خاتون جو ہے وہ لمبا ابایا پہنتی ہیں اور لمبا ابایا ان کا زمین پہ ڈریگ کرتا ہوا پیچھے تھوڑا سا، یعنی پاؤں سے آپ نے بات کی تھی کہ عورتوں کے پاؤں ڈھکے ہونے چاہیے، تو اگر وہ تھوڑا سا زمین پہ لگتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کہیں سے وہ گزری ہیں تو کوئی گندگی لگ بھی جاتی ہے، تو پھر پیچھے جب وہ آگے چلیں گی مزید تو جو مٹی ہوگی اس کے ساتھ لگ کے وہ جو نجاست ہے وہ یعنی آپ سمجھیں کہ کینسل ہو جائے گی. کیونکہ جیسے جوتوں کو رگڑنے سے جوتوں کی جو نجاست ہے وہ مٹی میں رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے، اسی طرح اگر کوئی کسی کا بایا ہے اور وہ کہیں گندگی سے گزر گئی، obvious سی بات ہے جب آپ روڈ پہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں روڈ پہ ایسی پڑی ہوتی ہیں، سو لہٰذا جو پیچھے مٹی کے بعد جب وہ رگڑے گا تو وہ نجاست اس پہ سے صاف ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو اسپیشلی جوتوں پہ یا بایا پہ کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی لمپ ہے، کوئی سالڈ آپ کو نظر آ رہی ہے نجاست، تو پھر ایٹ لیسٹ جو ہے یہ کریں کہ اس کو پہلے ریموو کریں اور اس کو دھو لیں. مطلب یہ نہ ہونا کہ وہ باقاعدہ آپ کو نظر آ رہی ہے موٹی موٹی لگی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ کہیں کہ میں اس کو مٹی میں رگڑتی رہتی ہوں. تو اس میں پھر کوشش یہ کریں کہ ٹیشو یا کسی چیز سے وہ موٹی موٹی ہٹا لیں، اور پھر پتلی اگر لیئر رہ جائے تو اس کو آپ مٹی میں رگڑ لیں، یا اگر دھو سکتے ہیں تو دھو لیں بے شک. بٹ یہ کہ اگر پتلی لیئر ہوتی ہے تو یوزلی مٹی میں رگڑنے سے وہ صاف ہو جاتی ہے. نمبر 5 پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر مسجد میں کارپیٹس ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسجدوں میں اب جو ہے وہ نماز والی جگہ پہ کارپیٹ ہوتے ہیں، یا وہ جو دری ٹائپ یا کچھ نہ کچھ ایسے بچھی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر بہتر
بہتر یہ ہے کہ آپ جوتے مسجد کے اندر اتار دیں، کیونکہ جب آپ جنرلی ہر ایک کو الاؤ کر دیں گے تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیئر لیس بھی ہوتے ہیں، کہ جوتے وہ چیک کیے بغیر ہی آ جائیں گے، یا جوتے گیلے ہوں گے، باہر بارش ہو رہی ہے، اب وہ گیلے جوتے لے کے اندر آ گئے مسجد کے اندر اور اس کارپیٹ پہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ جو گیلے پن ہے اس سے اسمیل آ جائے گی ڈیمپنس کی کارپیٹ میں، اور پھر جب سجدہ کرنا ہوگا تو اسمیل آئے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ مسجدوں میں obviously اب کارپیٹس ہیں تو وہاں پر آپ جوتے اتار کے اندر چلے جائیں، لیکن جیسے اگر کہیں پر آپ کو پارکنگ میں پڑنی ہے، نہیں ہے ٹائم، لیٹ ہو رہے ہیں، یا روڈ کے سائڈ پہ یا کہیں پارک میں پڑنی پڑ رہی ہے، یا جیسے ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ فلائٹ ہے اتنی دیر میں، نہیں آپ کے پاس ٹائم کہ آپ وہ خواتین والی سائڈ جا وہاں پر جا کے جگہ پڑھیں، جو نماز والا ایریا ہے، یا کوئی ایسا ایئرپورٹ ہے جہاں پریئر ایریا ہی نہیں ہے، تو وہیں پر پھر آپ بے شک جوتے پہنے ہوئی سائڈ پہ ہو کے، obviously بیچ میں کھڑے ہو کے نہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ شارع عام یا بیچ والی جگہ جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں وہاں نہ پڑھیں، سائڈ پہ ہو کے آپ جوتوں سمیت نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لاسٹ اس میں ہمیں چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی احساس ہو، جیسے اگر کوئی خاتون ہے، یوزلی بندوں کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن خاتون ہے اگر ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے ابائے میں پاکٹ ہیں، یا ان کے جو نماز کی چادر ہے یا اس کے سائڈ پہ، مطلب اوبیسلی نماز کی چادر تو وہ نہیں اتار سکتی، لیکن کوئی اسکارف کے اندر اس طرح کوئی چیز ہے، یا بیلٹ ہے اگر انہوں نے پہنی ہوئی، اس میں اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ اتار سکتی ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ سطر کھول کے کھڑے ہو جائیں گے، اگر کوئی ایسی چیز ہے، مردوں کے کیس میں جیسے رومال کندھے پہ بہت سارے مرد ڈالتے ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی چیز لگی ہے یا جوتوں پہ کوئی چیز لگی ہے تو وہ نماز کے دوران اتاری جا سکتی ہے۔ obviously اس میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو نماز کی چادر پہ نجاست لگی نظر آ گئی ہے تو آپ اس کو اتار کے کھڑے ہو جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی جو نماز وغیرہ کی چیزیں ہیں ان کو پہلے سے چیک کریں، اس کے اوپر نجاست یا کوئی چیز لگی نہ ہو۔ تو اگر جوتوں پہ لگی ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ اتار سکتے ہیں تو وہ پھر ڈیورنگ صلاح آپ اتار کے اور اس کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیورنگ نماز جو ہے وہ اپنے جوتے اتار دیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ جو بیچ کی ایک حدیث ہماری رہ گئی تھی وہ 171 نمبر تھی۔ 171 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے موزوں سے گندگی پر چلے تو بے شک مٹی اسے پاک و صاف کرنے والی ہے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وہی، کیونکہ خف کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، اور اس زمانے میں obviously اتنی ملٹی جو لیئر ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، جیسے اب ہمارے پاس پتلے ساکس الگ ہوتے ہیں، موٹے ساکس الگ ہوتے ہیں، اور سردیوں کے ساکس الگ ہوتے ہیں، گرمیوں کے الگ ہوتے ہیں، جوتے ڈفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں ہمارے پاس، رننگ شوز الگ ہوتے ہیں، ڈریس شوز الگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں obviously صحابہ جو ہیں وہ ایک تو اتنی obviously ایڈوانس نہیں تھی، فیکٹریز اس طرح نہیں کام کرتی تھی، پلس یہ کہ صحابہ بیچارے، بہت سارے صحابہ تو بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، تو اتنے زیادہ سسٹم نہیں ہوتے تھے، تو بیسیکلی خوف کی بھی اگر بات ہو رہی ہے تو موزے کی بات ہو رہی ہے، اس میں مطلب سیم رولنگ لگ جائے گی، چاہے آپ موزہ لے لیں، چاہے آپ جوتا لے لیں، یا چاہے آپ جو خف ہیں ان کو لے لیں، اگر پاؤں کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس طرح تو آپ مٹی کے اندر رگڑ کے، موزے کے کیس میں تو obviously ہم موزہ بدل سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ obviously وہ ہمارے پاس اور پیئرز ہوتے ہیں، لیکن جوتے کے کیس میں اگر آپ کہیں باہر گئے ہیں اور جوتے کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اب آپ obviously جوتا اگر دھوئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ فیبرک والا جوتا ہو، اس میں وہ گیلا ہو جائے یا وہ خراب ہو جائے، تو اس کیس میں آپ مٹی کے اوپر رگڑ سکتے ہیں اور مٹی کے اوپر رگڑنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ 172 نمبر میں نے آپ کو پڑھا دیا اپنے نوٹس کے اندر، پلیز یہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کو صحیح کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان دونوں حدیثوں کا مکس ہو گیا، وہ سم ہاؤ فون کے اوپر ذرا میرے مسئلہ ہو گیا تھا، تو اینی ویز لیکن اس کو اپنے نوٹس میں پلیز 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 صحیح کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ اب 172 نمبر تک ہم نے آج پڑھ لی ہے، 173 سے 179 تک انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہمارا یہ باب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو کلاس سمجھ آ گئی ہوگی، جو سیکھا ہے وہ آگے لوگوں کو سکھائیں، پڑھائیں، اور کوشش کریں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں، تاکہ یہ کہ جو چیز، جو نئی سنت آپ سنیں اس کو امپلیمنٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ پریکٹیکلی جب آپ ایک دفعہ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ کلاس، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔